نماز کے دوران جو ہم صفیں بناتے ہیں ان صفوں کے حوالے سے ہر مسلمان پر تین چیزیں واجب ہیں، لازم ہیں۔ اگر وہ صف بناتے وقت ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ احادیث میں ان تین چیزوں کی بہت زیادہ سختی سے تاکید آئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو صف کو قطع کرے اللہ تعالیٰ اسے قطع کر دے۔ تو یہ واضح طور پر حضور علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی ہے اس بندے کے لیے جو صفوں کے واجبات کا خیال نہیں رکھتا۔ اب صفوں کے واجبات کیا ہیں؟ تین ہیں، وہ سب نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ پہلا ہے تسویہ، برابر ہونا۔ برابر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی نمازی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ان کی گردنیں، ان کے شانے اور ان کے ٹخنے ایسے ملے، ایسے برابر برابر ہوں کہ پوری صف میں اگر لکیر کھینچی جائے تو بالکل اسٹریٹ لکیر ہونی چاہیے، کیونکہ بالکل سیدھی صف بنانے کا حکم دیا گیا۔ جیسے فرشتے صف بناتے ہیں ویسے بالکل سیدھی صف بنانے کا کہا گیا۔ تو کہیں پہ صف میں خم نہ ہو، آگے گولائی میں نہ آ رہی ہو، کرو شیپ میں نہ ہو رہی ہو، بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ ہاں، حرم میں تو گولائی میں ہوتی ہے کیونکہ وہاں تو چاروں طرف کعبہ ہے نا، کعبے کی طرف رخ ہو رہا ہے، لیکن ہماری مسجدوں میں، عام شہروں کی مسجدوں میں بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے، لکیر اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو۔ دوسرا جو نماز کے صفوں کا واجب ہے وہ ہے اتمام، یعنی صف کو مکمل کرنا۔ اور مکمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب تک اگلی صف میں مکمل طور پر جگہ فل نہ ہو جائے، پیچھے صف بنانا یہ مکروہ تحریمی گناہ ہے۔ جتنے لوگ بھی آگے جگہ ہونے کے باوجود پیچھے صف بنا کے نماز شروع کریں گے، یہ سارے لوگ گناہگار ہیں۔ اور نئے آنے والے نمازی کے لیے حکم یہ ہے، اس کو اجازت ہے کہ مثال کے طور پہ وہ دیکھتا ہے پہلی صف میں 2 نمازیوں کی جگہ کونے میں خالی ہے، لیکن پیچھے 6 صفیں مکمل بھر چکی ہیں اور پہلی صف میں 2 نمازیوں کی جگہ خالی ہے، تو اس نئے نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ 6 صفوں کو چیرتا ہوا آگے جائے گا اور پہلی صف کے اندر وہ جگہ بھرے گا۔ اب چیرنے کا گناہ اس کو نہیں ملے گا کیونکہ ان پیچھے 6 صفوں والوں نے اپنی حرمت خود پامال کر دی پہلی صف میں جگہ چھوڑ کر۔ تو اس قدر حکم دیا گیا کہ پہلے اگلی صفیں مکمل ہوں گی اور پھر پیچھے کی صف مکمل ہوگی۔ تراویوں میں بعض اوقات بہت زیادہ لوگ اس قسم کا گناہ کرتے ہیں، اگر کونے میں پنکھا نہیں لگا ہوا تو وہاں پہ بالکل خالی ہوتا ہے، حالانکہ وہاں پہ پڑھی جا سکتی ہے نماز، تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے کہ بہت زیادہ بندہ بے ہوش ہو جائے۔ بے ہوش ہو جائے تو پھر الگ معاملات ہیں، بہت زیادہ دشواری ہو تو پھر الگ معاملات ہیں، پھر معافی مل سکتی ہے، لیکن ہلکا سا سکون میں کمی آئے گی اور آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، لوگ پنکھوں کے چکر میں پیچھے صف بنا لیتے ہیں، یہ پیچھے صف بنانے والے سارے گناہگار ہوں گے، کیونکہ اتمام واجب ہے، جو اس واجب کو ترک کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اور تیسری چیز جو صف کے اندر واجب ہے وہ ہے بالکل متصل ہو کر کھڑا ہونا ہے۔ متصل ہونے کا کیا مطلب؟ کہ ایک بندے کا جو کندھا ہے یہ دوسرے بندے کے کندھے کے ساتھ بالکل ٹچ ہونا چاہیے، یعنی آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ کے برابر والے ادھر بندے کا بھی آپ کا کندھا دونوں کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اور اس کا بھی ٹچ ہو رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ درمیان میں ذرا حبس ختم کرنے کے لیے، ذرا ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے اتنا فاصلہ سیٹھ صاحب نے رکھا ہوا ہے، یہ جتنا فاصلہ ہوگا یہ ناجائز ہے، اور اس طرح کا فاصلہ حدیث میں آیا کہ اس طرح کا فاصلہ ہوتا ہے تو شیطان درمیان میں داخل ہو کر تمہاری نمازوں میں خلل ڈالتا ہے۔ تو ذرا سا بھی فاصلہ نہ ہو، بالکل متصل ہو کر ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ 3 واجبات ہم سب نے نماز پڑھتے وقت صفوں میں یہ واجبات کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بالکل سیدھی لائن ہونی چاہیے، ذرا سا بھی ٹیڑھا میڑھا نہ ہو۔ دوسری چیز، مکمل ہوئے بغیر اگلی صف شروع نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز، درمیان میں صفوں کے خلا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، مکمل طور پر کندھے دوسرے کے کندھوں سے ملے ہوئے ہوں۔